حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات کی تلاوت کی گئی. یہ پروگرام سیرت النبی کا سلسلے وار 2 ہفتے سے جاری ہے. یہ تیسرا ہفتہ ہے. ہم لوگ سیرت النبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تک پہنچ گئے تھے. سرسری طور پر اس کو اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ بچوں کو بار بار بتانے سے یاد ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 571 عیسوی میں ہوئی تھی. اور جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اتفاق کی بات ہے کہ والد محترم انتقال کر گئے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں تھے. تو یتیم پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے امی جان نے پرورش کی. دودھ پلانے کے غرض سے جو ہے ان کو دیہات میں جو ہے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا. اور 4 یا 5 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں 7 قبیلے جو طائف کے پاس ہے یا حنین کے پاس ہے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے. اور اس کے بعد واقعہ شق الصدر کا واقعہ پیش آیا جو ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس آ جاتے ہیں. والدہ جو ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت شفقت و محبت سے پرورش کرتی ہے اور پھر اپنے گارجین عبد المطلب سے اجازت لے کر کے ان کے ساتھ مدینہ جانا چاہتی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال مدینہ ہی میں ہوا رہتا ہے. اب مدینہ چونکہ اس کا پرانا نام یثرب ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو اس کا نام مدینہ الرسول پڑ جاتا ہے. یہ رسول کا شہر. اب چونکہ کوئی بھی نام بار بار لینا پڑتا ہے تو آدمی جو اس کو شارٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ مدینہ مانے سٹی شہر. لیکن محمد امت مسلمہ کو جو ہے یہ مدینہ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے تو اب وہ مدینہ صرف کہنے میں مزہ نہیں آیا تو انہوں نے پھر اس میں ایڈ کیا مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ. تو آج جو اس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں یا مدینہ منورہ کہتے ہیں. تو یثرب وہاں گئی. ساتھ میں جو ہے عبد المطلب تھے اور پھر عبداللہ جو والد تھے ان کی ایک خادمہ تھی ایمن، وہ بھی ساتھ میں تھی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو 6 سال کی عمر میں تھے اور عبداللہ یہ بیوی آمنہ تھی. 20-25 روز وہاں رہنے کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی تو ابوا کے مقام پر بیوی آمنہ کا جو ہے کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ٹھیک نہیں ہو پایا، وہیں انتقال کر گئی. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں جو ہے مدینہ کے آس پاس جو ہے دفن ہیں اور ان کے جو ہے قبر مبارک وہاں ہے. پھر عبد المطلب لے کر کے آئے، بہت پیار سے رکھے لیکن قسمت کو آزمانا تھا اور عبد المطلب بھی جو ہے 2 سال کے بعد انتقال کر گئے. میں اس لیے بار بار اس کو ریمائنڈ کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات ہم لوگوں میں سے ہر ایک کے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم میں سے ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا کہ کل ہو کر کے کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میں دین کے لیے قربانی نہیں دے سکا کیونکہ میں خود قربان تھا، میں خود یتیم پیدا ہوا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد تھے تو وہ اگر جو ہے ان کو جو اچھے سے پڑھائے لکھائے تو وہ کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو والدہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیک گراؤنڈ بہت مضبوط تھا. تو کل ہو کر کے کوئی امتی ایسا نہ کہہ سکے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے ایسے اٹھایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دنیا میں لوگوں کو آزمانے کے لیے پیدا کیے ہیں تو یہ آزمائش دیکھو کہ جو جتنا میرے سے قریب رہے گا اتنا اس کو میں آزماؤں گا تاکہ اتنا اعلیٰ درجہ میں دے سکوں. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش جو ہے ماں کے پیٹ ہی سے شروع ہو گئی کہ والد کا سایہ اٹھ گیا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے دادا عبد المطلب جو ہے وہ چل بسے. 8 سال کی عمر میں جو ہے دادا بھی نکل گیا. اس کے بعد جو ہے چچا ابو طالب جو ہے گارجین شپ کے جو رول ادا کرنے کے لیے کمر کس لیے اور دل سے محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیٹے کی طرح مانتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹوں سے بھی زیادہ لائک کرتے تھے. لیکن وہ مجبور بہت تھے حالات سے کہ ان کی اولادیں زیادہ تھی اور انکم کم تھا. کیونکہ شریف تو بہت تھے لیکن یقینی بات ہے کہ کمائی کے لحاظ سے تھوڑا سا ڈاؤن تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت بیٹوں کی طرح مانتے تھے لیکن پورے جو ہے اخراجات صحیح سے جو ہے نبھا نہیں پا رہے تھے. تو ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جو شام جا رہے تھے تجارت، بحیرہ راہب نے جو مشورہ دیا تھا اس کے لیے اسے واپس کر دیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ نہیں گھر میں خرچی کم ہے اور میں کچھ نہ کچھ تو لڑکا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹاؤں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چرا کر کے اپنے گھر کو سپورٹ کی. والد کے جو چچا جو والد کے درجے میں تھے ان کو سپورٹ کی. اس کے بعد جیسے ہی جو ہے بلوغت کی عمر کو آئے اور پھر جو ہوش سنبھال لیے تو ویسے پھر بزنس وغیرہ کرنے لگے. اور پھر جو ہے چچا ابو طالب کو تو بالکل ٹینشن ہی فری کر دی. یہاں تک کہ پھر جب گھر بسائے ہیں 25 سال میں تو پھر چچا ابو طالب کو جو ہے جو بیٹا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے ان کو کہا کہ یہ مجھے دے دیجیے، میں ان کو سنبھالوں گا، کچھ بوجھ آپ کا کم ہو جائے گا اور میرے بیٹے کے مانند رہے گا. تو اس لحاظ سے ابو طالب کو اپنا بیٹے کے مانند، گرچہ رشتے میں تو بھائی تھے لیکن عمر کے لحاظ سے ایج کے لحاظ سے بیٹے کے مانند تھے. تو ان کا یہ بوجھ کم کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا. اب جو ہے شادی ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس میں بھی عرب کے معاشرے کے لحاظ سے جو بھی ٹیلنٹڈ ہو، ہاشمی خاندان کا ہو، بزنس مین ہو، تو اب یقینی بات ہے کہ کسی بھی لڑکی کو اگر وہ پیغام نکاح دیتے تو یقینی بات ہے ہر جگہ قبول ہونا تھا کیونکہ کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی. خوبصورتی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، انکم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے فٹ تھے.  لہذا لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر کے پیغام نکاح دی.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے تیار کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے سیرت کو جو ہے رسپانس دیا اور فوراً جو ہے نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیغام نکاح دی ہیں وہ 3 شوہروں سے بیوہ تھیں اور پھر جو 40 سال کی عمر میں تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے باقا جوان تھے، 25 سال کے تھے، 15 سال کا ڈیفرنس تھا۔ عام طور سے لڑکے جو ہے 40 سال کے ہوتے ہیں، لڑکیاں 25 سال کے ہوتے ہیں، یہاں پہ لیکن الٹا معاملہ تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نکاح میں سیرت اہم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ان کے ساتھ خوش و خرم نبھائے، بالکل پیار محبت والی جو انجوائے ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے افیکشن لوگ جو ہوتی ہے وہ سارے چیز شامل کر کے زندگی گزارے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب تک زندہ رہی تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 سال نہیں رہی، 25 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، تو 25 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ شادی نہیں کی۔ تو اب 25 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کی، تو اس کا مطلب 25 سے میں تو پہلی شادی ہوئی ہے، تو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 65 کی ہو گئی تھی کیونکہ وہ 40 کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب جو 50 کے ہو گئے۔ تب جا کر کے جب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جوان بچیاں تھیں، تب کیا کرے تو پھر شادی کا جو آغاز ہوا ہے۔ اور پھر یقینی بات ہے کہ شادی تو لین لگے، 9-10 شادیاں ہوئی، کیونکہ اس کا پرپز یہ تھا کہ دین کے تقاضے اتنے آ رہے تھے کہ یقینی بات ہے کہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے شادیاں ہو رہی تھی۔ اس کے الگ الگ ریزن تھے، جیسے جیسے سیرت النبی ڈیولپ ہوتی جائے گی ہم اس پہ روشنی ڈالتے جائیں۔ لیکن کسی بھی آنےسٹ آدمی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی نفس کے لیے شادی کرے گا تو جوانی میں زیادہ شادی کرے گا، اگر کوئی نفس کے لیے شادی کرے گا تو پھر جو ہے کواری سے پہلی شادی کرے گا، کوئی بیوہ سے شادی کر کے جو ہے 25 سال نہیں نبھائے گا۔ تو اس لحاظ سے یقینی بات ہے کہ آپ کوئی بھی جو آنےسٹ آدمی ہے تو ریزن کھوجے گا کہ بھائی جو 50 سال کی عمر تک ایک آدمی پوری کامیاب زندگی ہے، بزنس مین ہے، ہر چیز ہے، اس کے بعد بھی ایک ہی شادی بیوہ سے شادی کر کے اس کو نبھا رہا ہے اچھی طریقے سے، خوشی خرم، اور پھر 50 سال کے بعد جو ہے پیدر پہ شادی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس ریزن نہیں ہے، کوئی اور ریزن ہو، تو ہر آنےسٹ آدمی کو آرام سے مل سکتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آزمائش ہوئی اس لحاظ سے، اور وہ آزمائش کیا ہوئی کہ اس معاشرے میں لڑکے کی پیدائش کو بہت زیادہ جو ڈگنیٹی دی جاتی تھی، لیکن لڑکیوں کی پیدائش کو بہت زیادہ جو ہے ایک جو ہے نحوست مانا جاتا تھا، ایک عیب مانا جاتا تھا، ایک انسلٹ مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب نومولود بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس ریزن کے تحت قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ ہر خاندان والے تو نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا بیٹا جو عطا کیا ہے وہ تو قاسم ہے، بیٹا ہی عطا کیا، تو ان کا نام قاسم رکھے، اسی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم۔ لیکن اس کے بعد جو ہے 4 بیٹیاں لگاتار پیدا ہو گئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اب بیٹا جو پہلا پیدا ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن وہ کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ اب بیٹیاں جو پیدا ہو رہی ہیں تو ٹھیک اللہ کی نعمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بیٹی پیدا کی خبر سن کے تو اچھے کے تھوڑی سی جھوری پڑ جاتی ہے، لیکن 2-3 منٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اور گھر میں تو پھر بچیاں ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہی بات مانتی ہے، ادب کرتی ہے، بیٹا تو اتنا پریشان کرتا ہے کہ دماغ ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بیٹیاں پیدا ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرابلم نہیں تھا، ٹھیک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، دونوں کے اپنے اپنے جو ہے یہ رہتے ہیں، اہمیت رہتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں عرب کا معاشرہ ہے تو اس میں بیٹیوں کو جو ہے رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے اور اچھا نہیں مانا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ پے در پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں دینا۔ اب بیٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اب بیٹی دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیا۔ 4 بیٹیاں لگاتار پیدا ہوئیں اور چاروں بچ گئی۔ اب پھر ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، تو وہ بھی جو ہے انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ابو لہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن کتنا کیریکٹر کا گرا تھا یہ تو آگے بات آئے گی، لیکن کیریکٹر کے گرنے کی انتہا پہلے ہی آپ لے لیجئے کہ ان کا تو پوتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھتیجا تھا ابو لہب، لیکن دین کی دشمنی میں وہ اتنا زیادہ حسد میں آگے بڑھ گیا تھا کہ عبداللہ جو لاسٹ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے حضرت خدیجہ سے 6 اولاد جو ان سے ہوئی، ایک ماریا قبطیہ سے ابراہیم، تو اس کی جو موت کی خبر آئی ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا شوہر بیوی۔ اب پھر یہ نیوز جو ہے سیڈ بنانے کے بجائے گڈ نیوز بنا کر کے خانہ کعبہ میں دوستوں سے جا کے شیئر کیا ہے، اور شیئر بھی ایسے کیا ہے کہ محمد نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، یعنی نسل کٹ گئی۔ ٹھیک ہے ابھی یہ پریشان کر رہے ہیں دعوت کے ذریعے سے، لیکن ان کی آنکھ بند ڈبہ گئے، بس ان کے بعد معاملہ فنش ہو جائے گا، کیونکہ ایک بیٹا پہلے انتقال کر گیا، دوسرا بیٹا اب انتقال کر گیا، اب 4 بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں سے تو نسل نہیں چلتی ہے، وہ تو جس گھر میں جائے گی وہاں سے نسل چلے گی۔ تو یہ ابتر ہو گیا، خوشیاں منا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، کیسے ابتر ہو گیا؟ روحانی بیٹے میں اتنا دوں گا کہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد پرسنالٹی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ان کا نام لاؤڈ اسپیکر سے لیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاؤڈ اسپیکر سے نام نہ لیا جاتا، جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر جگہ اذان ہوتی ہے، ہر جگہ یہ جو اقامت ہوتی ہے، تو ہر سیکنڈ میں کوئی ٹائم ایسا نہیں، اس لیے نمازوں کا ٹائم بھی مختلف ہے، لہٰذا کہیں نہ کہیں پورے انڈیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیار محبت سے لیا جائے۔ اور جہاں تک رسپیکٹ کی بات ہے تو آپ دیکھ لیجیے پاکستان میں ابھی جو معاملہ ہوا ہے آسیہ کا، کہ وہ گستاخی کا معاملہ نا، بڑے سے بڑے پوپ کی گستاخی ہو جائے لوگوں کے جو کان پہ بلنے پڑتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر جو ہے ذرہ برابر بھی گستاخی ہو جاتی ہے تو مسلمان اس کو کتنا سینسیٹیو ایشو بنا دیتے ہیں، اس کو گالی دے تو چلے گا لیکن اس کے پروفٹ گالی دے نہیں چلے گا۔ تو اس لحاظ سے رسپیکٹ معاملہ کتنا ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہمارے رسول کو کیا بولتے کہ وہ ابتر ہو گیا، جڑ کٹ گیا، نسل ختم، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کی جڑ کٹ کے تمہارے دشمن کی جڑ کٹ گئے۔ ابو لہب کا نام لینے والا آج کوئی ہے؟ یا ابو لہب کے نام پہ کوئی نام رکھنے والا ہے کوئی؟ کسی نے اپنے بیٹے کا نام ہندو بھی رکھا، اپنے بیٹے کا نام ابو لہب؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے چیلنج دے دیا کہ یہ جو ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہے گا کہ ابتر ہو گئے، ان کو تو روحانی بیٹے اتنے دیں گے کہ دنیا کے ہر کوشے میں رہیں گے، ان کا نام لیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آپ دیکھیں گے 6 اولاد ہوئی، لیکن 2 بیٹے 4 بیٹیاں، تو دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ 4 بیٹیاں وہ سب زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیٹیوں کا مسئلہ بس یہ رہتا ہے کہ شادی ہو جائے تو سائے آف ریلیف آ جاتا ہے، خالی وہی تو ایک ٹینشن رہتا ہے کہ اچھے سے نباہ ہو جائے، اور اس کے بعد تو زیادہ تر امیدیں تو اپنی بیٹیوں سے رہتی ہے کہ یہ فیوچر میں ہمیں کبھی نہ کسی حال میں نہیں چھوڑے گی، خدمت کرے گی اور اچھے سے دفنائے گی۔ لیکن جیسے جیسے ہر ایک کی شادی ہوتی جا رہی ہے، اس کے بعد ان کی وفات شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوتی ہے، پھر رقیہ کی ہوتی ہے، پھر ام کلثوم کی ہوتی ہے، پھر جو ہے فاطمہ کی لاسٹ میں ہو جاتی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ایک ہی جو ہے تو اس لحاظ سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آدمی ہمارے یہاں اگر اس طرح کے کوئی مولانا کی پرسنالٹی ہو تو لوگ کہیں گے اللہ ان سے ناراض ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بیٹا ہو رہا ہے تو مر جا رہا ہے، بیٹی ہے تو زندہ رہ رہی ہے، بیٹی پھر جوان ہو رہی ہے، شادی ہو جا رہی ہے، پھر عمر جا رہی ہے، جوان بیٹی جو ہے رخصت ہو رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7 اولاد میں سے 6 کو جو ہے خود تنخواہ دیے، تو خراب میں کہے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ دنیا میں کسی کو نواز دینا، کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں یا میں اس سے خوش ہوں۔ کسی کا آزمائش میں زیادہ کر دیتا ہوں اور کسی کو جو ہے میں نعمت سے زیادہ یہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو شکر کا امتحان رہتا ہے، یہ صبر کا امتحان رہتا ہے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 35 سال کی جب عمر ہو گئی تو حجر اسود والا معاملہ ہے جو میں سنایا تھا۔ پھر اخلاقی لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زید بن حارثہ نے جو ہے سپورٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے پورے جو ہے مشہور ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام جو ہے اپنے باپ کے ساتھ جانا تیار نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے۔ تو ایک لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فیمس پرسنالٹی مکے میں ہو گیا، یہاں تک کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے حرم میں تو یہ مکے والے جو سردار لوگ بیٹھے رہتے تھے تو ویلکم جو ہے عجیب انداز میں کرتے تھے، کہتے تھے جا صادق جال امین، یہ نہیں کہتے تھے محمد آ گیا، جا صادق جال امین، محمد امین آ گیا، صادق آ گیا، یعنی جو لائف میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو لائف میں کبھی خیانت نہیں کیا وہ آ گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے خود جو والہانہ انداز میں یہ کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ بت پوجا وغیرہ، مورتی پوجنا، یہ سب نظر و نیاز کھانا، یہ سب مجھے پہلے سے الرجی کرام ہے، لیکن میری لائف میں سے 40 سال نبی بننے سے پہلے صرف 2 معاملہ تھا جہاں پہ مجھے قدم پھسلنے کے چانس تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا کیونکہ اللہ نے بعد میں نبی بنانا تھا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، بعد میں اس کا اعلان ہوتا ہے، تو 40 سال میں اعلان ہو تو نبی تو بائی نیچر جو ہے بائی برتھ نبی رہتا ہے، لیکن اس کا ایک ٹائم رہتا ہے تب اس کو اظہار کیا جائے۔ وہ بولتے ہیں محمد صلی جب میں بکریاں چراتا تھا جس عمر میں، تو اسی عمر میں جو ہے مکے میں کچھ ناچ گانے بھی ہوتے تھے رات میں، تو سب نوجوان لوگ جاتے تھے، تو اب ڈھول ڈھماک بجا تو دور کا ڈھول سہانا ہوتا ہے، تو مجھے بھی لگا کہ میں بھی جاؤں تھوڑا سا دیکھوں، انجوائے کروں۔ تو میں اپنے ساتھی چرواہا سے کہا کہ ایسا کر سکتے کیا کہ آپ تھوڑی میری بکریاں دیکھ لیجیے، اب میں بھی رات میں تھوڑا سا انجوائے کر کے آ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے۔ تو جیسے ہی میں گیا، پیدل جا رہا تھا، ریگستان تھا، تب رات میں جو ہے ٹھیک ہے 9-10 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، مغرب بعد چلنا شروع کیا، کچھ دیر جانے کے بعد میں تھک گیا، تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو ایسا لگا کہ تھوڑا بیٹھ کر کے آرام کر لیتے ہیں، اب پھر جب تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے تو پھر آگے چلیں گے اور آدھا 1 گھنٹہ میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں بیٹھا ہوں سستانے کے لیے، ویسے ہی نیند کا غلبہ آ گیا، اور نیند کا اتنا غلبہ آیا کہ پھر تو کل ہو کر کے جو سورج کی روشنی پڑی ہے تبھی میری آنکھ کھلی ہے۔ تو اس طرح میں تو افسوس کر رہا تھا کہ میں مس ہو گیا۔ اب دوست نے مجھے چانس بھی دیا، اب پھر بھی میں اس کا جو فائدہ نہیں اٹھا پایا، سو گیا، اپنے آپ کو خراب بھی لگا۔ لیکن خود ہر آدمی جانتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کام خراب لگتا ہے لیکن وہ فیوچر میں اچھا رہتا ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے اس کا شوق تو تھا، مجھے جوانی کا عالم تھا، تو پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو بھائی وہ تو میرا چانس تو ختم ہو گیا تھا، میں اس کو فائدہ اٹھا نہیں پایا، میں سو گیا تھا، تو ایک اور چانس دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے جائیے اس بار۔ پھر میں آیا، پھر کچھ دیر کے بعد تھک گیا، میں کہا کہ کوئی کہیں پہ بیٹھ کر کے سستا لیتا ہوں، اب پھر چلوں گا، پھر نیند آ گئی، اب پھر کل ہو کر کے سورج کی روشنی مجھے جگائے، میں جانے دو اب لگتا ہے میری قسمت میں نہیں۔ تو اس طرح سے قدرت نے ہمیں بچا لیا 2 گندے کام سے جو ہو سکتا تھا۔ بقیہ جو ہے یہ بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرنا یا بتوں کا چڑھاوا کھانا، یہ شراب پینا، یہ سب پہلے سے مجھے الرجک تھا، یہ فطرت ہی میں میری نہیں تھی۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نیچر کے تھے۔ تو اس لحاظ سے پھر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ اس میں آپ دیکھیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو یہ جو ہے اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوئی تو حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاء، تو ان کو جو تنہائی پسند ہونے لگی، اور وہی جو ہے پہلے شروع میں جو ایسے آئی خواب کی شکل میں آئی، خواب کی شکل میں کہ رات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے دن میں ایگزیکٹ وہی ہو جاتا تھا۔ اب جیسے میں نے خواب دیکھا کہ دن میں مجھے فلاں جگہ سے مسجد سے کال آیا کہ یہاں خطبہ دیجیے، اب پھر جو ہے صبح میں 10 بجے کال آ گیا، مجھے اچھا خواب بھی دیکھا، اب پریکٹیکل میں ہو گیا، اس کا مطلب کچھ معاملہ ٹھیک۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں دیکھتے تھے دن میں ہو جاتا، جو رات میں دیکھتے تھے دن میں ہونے لگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لگتا کچھ معاملہ ہے، تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرنے لگے اور شہری زندگی سے اچاٹ رہنے لگے۔ اب یقینی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو گمراہیاں تھیں، جو خرافات تھے، جو بدعات تھے، اس کو دیکھ دیکھ کے کوڑ رہے ہوں گے، کیونکہ فطرت بالکل جو ہے ایک اللہ واحد کی تھی۔ تو اب ان کو جو ہے کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے سنبھالا جائے، کیسے لوگوں کو لین پہ لایا جائے، کیسے ایک اللہ کی عبادت کرائی جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کوئی واضح خطوط بھی نہیں، واضح انسٹرکشن بھی نہیں۔ اس کی بہترین مثال آپ سمجھ لیجئے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہنوئی ہیں،
اور جو عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان کے والد جو زید تھے وہ بھی بالکل موحد تھے اسی زمانے میں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے روتے تھے کہ اللہ ہم تم کو پوجنا چاہتے ہیں لیکن کیسے پوجیں مجھے پتہ نہیں، یہ مورتی پوجا تو غلط ہے، لیکن صحیح کیا یہ بھی تو نہیں پتہ ہے. تو اسی نیچر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پہ تھے. کل ولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا واضح انسٹرکشن کیا ہے یہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. اب اس کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی. تو اب دینی لحاظ سے تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی ایک اینگل تھا سوچنے کا کہ ووجدک ضالا فہدی. تو اب ضال مانے تو گمراہی ہوتی ہے، لیکن گمراہی تو ترجمہ کر نہیں سکتے. تو اب یہ ہے کہ طلاق حق میں آپ کو سرگرداں پایا تو اللہ نے ہدایت کا راستہ اوپن کر دیا. تو اب یہ ہے کہ طلاق حق تو دینی لحاظ سے بھی، عبادت کے لحاظ سے بھی، روحانیت کے لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی، کیونکہ سماج میں بھی تو ظلم تھا، ایکسپلائٹیشن تھا، بھوک مری تھی، غریبی تھی، ظلم زیادتی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، میں جب سیرت بیان کیا ہوں 2 ہفتے تو اس میں آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جو غریبوں کو لینا دینا کرتے تھے. پھر جب حضرت خدیجہ آ گئی ہیں تو پیسہ زیادہ ہو گیا تو اور بھی جو ہے پورا قافلہ کو کھانا پینا کھلاتے تھے. پھر عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ ایک ٹیم بھی بنائے تھے کہ ہم اب جو ہے ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ظالموں کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوموں کو ساتھ دیں گے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، لیکن اس میں ناکامی ہو رہی تھی. ناکامی کس اینگل سے ہو رہی تھی؟ ہم لوگ اسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناکامی سمجھ رہے تھے. وہ کیسے؟ اس کو ایگزامپل دے کے سمجھانا پڑے گا. جیسے ہم لوگ یہاں پہ اگر ایک ٹیم بنائیں کہ بھائی بھیونڈی میں لوگ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، قیدیوں کو آزاد کرائیں گے. تو ٹھیک ہے، ٹیم بنی، پیسہ جمع ہوا اور پتہ چلا کہ 2018 میں جو ہے 500 لوگوں کو کھانا کھلائیں، لیکن 2019 آیا تو 1000 لوگوں کو کھانا کھلائیں، 2020 آیا تو 2000 لوگوں کو کھانا کھلائیں. تو جب ہم لوگ جب ٹیم لے کے بیٹھیں گے اسسمنٹ کرنے کے لیے تو ہم لوگ لگیں کہ ہم لوگ بالکل جو کامیاب جا رہے ہیں کہ پہلے سال 500 کو کھلائے تھے، پھر 1000 کو کھلاؤ تو 2000، اب تو 5000. اسی چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اب تو ہم ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لیکن بھوک کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، قیدیوں کو چھوڑا رہے ہیں لیکن قید کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ظالموں کو جو ظلم کے پنجے سے مظلوموں کو نکال لے لیکن ظلم کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں. ظلم تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، غلام تو بڑھتے جا رہا ہے، بھوک مری تو بڑھتی جا رہی ہے. کتنا کو کھلاتے رہیں گے، کب تک کھلاتے رہیں گے؟ کوئی ایسا سسٹم آنا چاہیے، کوئی ایسا نظریہ آنا چاہیے، کوئی ایسا نظام ڈیولپ کرنا چاہیے، کوئی ایسی جو ہے حکومت آنی چاہیے جو ظلم کو ختم کر دے، جو بھوک کو ختم کر دے، جو غلامی کو ختم کر دے، جو ایکسپلائٹیشن کو ختم کر دے. اب اس کے لیے تو یقینی بات ہے کوئی واضح خطوط ہونا چاہیے، کوئی یہ ہونا چاہیے. تو یہ کہاں سے ملیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں چلے جاتے تھے، اپنی بیوی کا محل چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے. ہدایت کا پوائنٹ وہ تو ہے ہی جو ہر آدمی بچہ جانتا ہے، لیکن یہ بھی اینگل تھا کیونکہ ابھی نبی تو بنے نہیں تھے، لہٰذا جو سامنے ایکسپلائٹیشن دکھ رہا تھا غلاموں کے ساتھ وہ بھی، اور پھر ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی. اب چلے کہ غور و فکر کر رہے ہیں کہاں سے کام اسٹارٹ کروں، کس سے بولوں، کیا بولوں. یہ سارے جو ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، بھکمری ہے، ناانصافی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ سارے خرافات ہے. تو پھر 3 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے جس وقت شادی کی ہوں گی تو اس وقت تو کچھ اور ہی دیکھ کے شادی کی ہوں گی. ایک جوان لڑکا ہے، ایماندار ہے، ٹیلنٹڈ ہے، تو ہماری بزنس کو ملٹی نیشنل بزنس کمپنی بنا دے گا، کہاں سے کہاں لے جائے گا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ودن 10 سال کے بعد جو ہے وہ کچھ اور ہی کام میں لگ گئے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ اف تک نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. آپ کو تو ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کامیاب بزنس مین دے کر کے شادی کا انتخاب کیے تھے، آپ تو خالی جو ہے ستو تو لے کر کے غار حرا میں چلے جاتے ہیں ہم کو چھوڑ چھاڑ کر کے. اگر آپ کو جو ہے سوچنا ہی ہے، غور و فکر کرنا ہے، تنہائیت ہمارے محل میں کسی کونے میں بیٹھ جائیے، کسی کمرے میں لے لیجیے، لاک کر کے اندر غور و فکر کیجیے، کیا وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل راضی برضا رب کی طرح کہ جو شوہر کی خوشی وہ میری خوشی. آپ کو گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو سیریس کوئی سوچنا ہے، کوئی غور و فکر والا معاملہ ہے، آپ کوئی کمرہ میں نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، وہاں جانا چاہتے ہم وہاں آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، لیکن تھوڑا ستو وغیرہ لے جائیے، پانی وغیرہ لے جائیے. پھر کبھی کبھار جو ہے بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جا رہا ہوں اور 3 دن میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. تو اب اگر غور و فکر میں ٹائم زیادہ لگ گیا تو یقینی بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی تھی کہ ستو وغیرہ پانی وغیرہ تو میں باندھ کے دیتی 3 ہی دن کے لیے، اب 3 دن سے زیادہ ہو گیا تو شور مچانے اور یہ واویلا مچانے کے بجائے جو خود سے باندھتی تھی ستو وغیرہ، اب پھر لے کر کے وہ بوڑھی عمر میں جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جاتی تھی، جبل نور پہ جو ہے وہ غار حرا ہے. اور پھر یہ قربانی تھی اور یہ جو ہے ان کا کوپریشن تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھیجا. اور جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ یہ دیکھیے آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی چڑھ رہی پہاڑ سے، تو جب آ جائے نا تو آپ ان کو کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو سلام بھیج رہا ہے، اب میرے طرف سے بھی سلام بھیجیے، کیونکہ اتنی عظیم بیوی جو ہے نہیں ہو سکتی. شوہر کے اس لحاظ سے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے کالج وغیرہ میں لڑکیاں پوچھتے کہ سب سے اچھی بیوی کی کوالٹی کیا ہے، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، بیوی وہی اچھی ہے جو اپنے شوہر کی مشن کی ساتھی بنے. لیکن شوہر بھی ہو جو مشن والا ہو، اس کا مشن دنیا میں یہ نہیں ہو کہ ہم آرام کریں زندگی، وہ کوئی مشن رکھے اپنے ٹیلنٹ کے لحاظ سے، اپنے حیثیت کے لحاظ سے، اور پھر اس مشن میں شوہر کوپریٹ، بیوی جو ہے کوپریٹ کرے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ پوری زندگی میں آپ دیکھیں یہی قربانی ہے. نبی بننے کے بعد 10 سال ہی جو ہے زندہ رہ پائیں، لیکن ان کا کارنامہ کیا ہے جو ان کے وفات کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں ہونے کے باوجود جو انہیں کو یاد کرتے تھے. یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک ہو جاتا تھا کہ کیا جو ہے ہمیشہ انہیں کو یاد کرتے رہتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دیتے تھے کہ جب سب لوگ جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی تم برابر نہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے حضرت عائشہ ہم کو سب سے پسند. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہنے لگے غور و فکر. محدثین کہتے ہیں کہ غار میں جاتے تھے تو کرتے کیا تھے، 1 مہینہ جو ہے رمضان گزارتے تھے وہاں. تب کرتے کیا تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کرتے تھے. عبادت کرتے تھے تو بھائی عبادت ابھی کوئی شریعت تھی نہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی تو تھی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیٹرن میں عبادت کریں گے، اور یہاں پہ نبی بنے نہیں تو اب عبادت کیا کرتے تھے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ غور و فکر، سوچ بچار. یہ سوچ بچار یہی جتنے بھی ناانصافیات کیسے اس کو کریکٹ کریں اور اس کو کیسے کریکٹ کریں، یہ سوچ بچار. جب 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجے. جبریل علیہ السلام آئے ہیں رات میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں لگے ہوئے تھے. فوراً جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے ہیں اقرا، پڑھیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نہ بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے جو ہے قدرت نے چانس ہی نہیں دیا، ایسے ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے کہ میں اسکول مدرسہ سے دوری دور رہا. تو جبریل علیہ السلام زور سے جو ہے گلے لگائے، دبا دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غطنی، یہاں تو اتنا دبائے کہ مجھے جو ہے دم کچھ پریشانی ہونے لگی. پھر چھوڑے اور پھر بولے اقرا. تو میرا ایک ہی جواب، ماں نہ بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے دبایا، پھر چھوڑے، پھر بولے اقرا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نہ بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، کیسے پڑھوں؟ 3 مرتبہ انہوں نے ایسے جو دبایا بھیجا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں پڑھا ہوں. تب جو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اب یقینی بات ہے کہ 5 آیت جو ہے سورہ علق کی ابتدائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، کیونکہ پہلا تجربہ تھا بشریت کے لحاظ سے. غار رات میں، پہاڑی کے اوپر غار میں، اندھیرے میں ایک آدمی آ گیا، فرسٹ ایکسپیریمنٹ، کوئی بھی نیچرلی ڈر جائے گا. تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. اب یقینی بات ہے کہ آج کل کی بیویاں رہتی تو کیسا کیسا کمنٹ پاس کرتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور بولے زملونی، مجھے جو ہے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. خشیت والا نفسی، مجھے جو اپنے جان کا خطرہ لگ رہا، پتہ نہیں آج کون آ گیا تھا کیا پڑھا کے چلا گیا. تو چادر اٹھا دی گئی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد ریلیکس ہو گئے. جب ریلیکس ہوئے ہیں، آنکھ کھلی ہے، تو پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے. خشیت والا نفسی، آج بہت ہی نیا تجربہ ہوا. تو اب یہاں پہ عام طور سے جو کوئی بیویاں رہتی تو اتنا زیادہ جو ہے دبا دیتی ہے، کمنٹ پاس کر دیتی کہ کیا جانے کی ضرورت تھی، اور یہ اور ہم اچھی نہیں لگتے ہیں، گھر اچھا نہیں لگتا، یہ وہ. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ذرا سا نہیں بلکہ ایسے تسلی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سارے ڈر نکل گئے. اتنا بہترین جو اخلاق کا جو پورا بیک گراؤنڈ تھا پورا سامنے لا دیا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ جو ہے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ جو بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ جو محرومین کی جو مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کے جو ہے ضیافت کرنے والے ہیں، مصیبت کے دنوں میں لوگوں کے کام آنے والے ہیں. آپ کیسے رسوا ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کے لیے آپ کو زندہ رکھے گا. آپ چلے جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کی جو ہے بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے گا. آپ کیسے چلے جائیں؟ اتنا جو ہے بڑا دل والا انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھا لے گا؟ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے کہ ہاں بات تو لاجیکل ہے. تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں تو کہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارا ایک بھائی ہے کزین ورقہ بن نوفل، جو ایج میں تو چچا کے مانند لگتے ہیں لیکن ہیں کزین. اور وہ جو ہے مکے ہی کے جو ہے خرافات سے تنگ آ کر کے جو ہے عیسائیت قبول کر لیا. اور وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ تورات کو اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے ہیں. تو ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں کیونکہ مذہبی معاملہ ہے، آپ بھی فرشتہ یہ سب بول رہے ہیں اور یہ آیات وغیرہ، تو وہ زیادہ جان پائیں گے، تو ان کو بلاتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی ہیں. تو بولی ہیں کہ اپنے بھتیجے سنیے کیا سنا رہے ہیں. بولے بیٹا سناؤ کیا دیکھیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا جو ہے غار حرا کا سنا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا حاضر ناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہوتا تھا. یعنی یہ جبریل علیہ السلام ہے، ان کا کام ہی ڈیوٹی ہے پیغمبرانہ کا کلام پہنچانا اپنے انبیاء کرام کو. یہ تو وہی کلام ہے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہوا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا چونک گئے کہ اچھا پیغمبرانہ سلسلہ میں آخری میں کڑی. لیکن انہوں نے ایسا ایک جملہ بعد میں بول دیے کہ رسپانسبلٹی کے اتنا بار آ گیا کہ سمجھ ہی نہیں آیا. کہا بیٹے کاش میں زندہ ہوتا، کاش میں جوان ہوتا تو تمہاری بھرپور مدد کرتا تھا. کاش کو اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے، یہ مکے والے مجھے نکال دیں گے، اب مخرجیہ ہوں، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ بھتیجے جو آدمی بھی اس طرح کی دعوت لے کر کے آیا ہے جو تم کو دی گئی ہے تو اس سے لازماً دشمنی کی گئی. کبھی بھی ہٹو بچوں کے نعرے نہیں لگے، کبھی بھی جو ہے پیغمبر کے گلے میں ہار نہیں ڈالا گیا، لوگ پتھر ہی مارے. تو تم بھی اسی آخری سلسلے ذہب کے آخری کڑے ہو تو آپ کو بھی وہی معاملہ فیس کرنا پڑے گا. تو پورے جو ہے سارے جو فیوچر کی بھی پلاننگ بتا دی. تو بولے ٹھیک ہے، آپ جو کام ہے ٹھیک، ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے بدرو وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. اور ایک پروف بھی ہو گیا ورقہ بن نوفل سے، اور اطمینان سے جو رہنے لگے. اب یقینی بات ہے کہ اس کو تو شیئر کرنا ہے پرسن ٹو پرسن، جو سب سے کلوزسٹ ہوگا، جس پہ سب سے زیادہ جو ہے اعتبار ہوگا اسی کو شیئر کریں گے. تو بیوی سے تو پہلے شیئر ہوگا. بیوی نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو آپ کے تیور ہی دکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لے گا آپ سے. یاد ہو تو فوراً تصدیق کر دی کہ آپ کو یہ کچھ نہیں ہے، آپ کو بڑا کام کے لیے اللہ نے انتخاب کیا. تو فوراً جو ہے تصدیق کر دی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بالکل بائی نیچر چھوٹے بچے تھے، 11 سال کے تھے، انہوں نے فوراً کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. زید بن حارثہ تھوڑے سے جوان ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں بھی آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے اور آپ اس لائق تھے کہ آپ سے کوئی کام لیا جائے. پھر یہ تو سب فیملی ممبر تھے، لیکن باہر کے لوگوں میں جو ہے سب سے زیادہ کانفیڈنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق پہ تھا، کیونکہ یہ دوست بھی تھے اور نیچر کے لحاظ سے بھی بالکل ملتے جلتے تھے. تو ان سے شیئر کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان بھی کرتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی میں نے حق کی دعوت پیش کی
چاہے کوئی بھی ہو، وہ لازماً کچھ نہ کچھ دیر تک سوچا، غور فکر کیا، پھر اس کے بعد رسپانس دیا، سوائے ابو بکر کے۔ جیسے ہی میں نے پیش کی ویسے انہوں نے قبول کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ سمجھا کہ یہی میرے دل میں تھا، جیسے آگ پیٹرول کی طرف بھاگ جاتی، تو ویسے معاملہ ہو، انہوں نے یہ کر لیا۔ لیکن جیسے جیسے بات تو پھیلنے شروع ہو گئی، تو اب دوسرے لوگ جو ہے دوسرے اینگل سے کمنٹ پاس کرنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ نبی کیا چیز ہے، نبوت وغیرہ ہمارے یہاں کبھی آئی ہی نہیں، یہ تو غار میں چلے جاتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی جن وغیرہ آ گیا ہو، اسی کو یہ نا فرشتہ سمجھ لیا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کمنٹ، حسد والے حسد طرح سے، اپنے والے اپنے طرح سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کی ابتدائی 7-10 آیتیں نازل کی، اور اس میں کہا گیا کہ تھوڑے سے جو ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیجیے، اسٹرانگ کر لیجیے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ تہجد کے لیے رات میں اٹھا کیجیے، اور 1/3 رات، آدھی رات یا 2/3 رات، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوگا، اب جو شروع 5 آیتیں اسی کو ریپیٹ کیجیے، ہیمر اٹ ڈاؤن ان یور پرسنالٹی۔ قرآن پورا اندر آپ کے اندر جذب ہونا چاہیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والا، رسپانسبلٹی، بہت بگ رسپانسبلٹی آپ کو دینے والا۔ تو اس کے لیے آدمی تو اسٹرانگ ہوگا اندر سے، تب نا باہر سے فٹ ہو، تو اس سے کہ اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اندر سے اسٹرانگ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا۔ لہٰذا آپ آدھی رات، تہائی رات یا 1/3 رات کم سے کم اٹھ کر کے اور قرآن کو جذب کیجیے، کیونکہ ابھی تو سلو پروسیس چلے گا، لیکن بعد میں بالکل جو ہے بارش کے معنی جب قرآن کی آیتیں آئیں گی۔ تو اس طرح سے سورہ مزمل کی آیت آئی، تب جو ہی آیتیں نازل ہوتی اسی کو ریپیٹ کر رہے، آدھی رات، تہائی رات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الذی، اس طرح۔ پھر لوگوں کے کمنٹس آنے شروع ہو گئے، پازیٹیو نیگیٹو بھی، تو زیادہ تر شروع میں تو نیگیٹو والے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وحی نازل کیا، اس کو سب کو ریجیکٹ کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی۔ وہ کون سی تھی؟ سورہ قلم کی یا سورہ نون کی ابتدائی 5-7 آیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسم ہے نون کی، والقلم، اور قسم ہے قلم کی، اور جو کچھ بھی قلم لکھتی ہے پوری دنیا میں، پورے جو ہے ایجوکیشن سسٹم اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق عظیم بلندیوں پہ ہے۔ کوئی مجنون اس طرح لاجیکل بات کرتا ہے؟ کسی پاگل کو دیکھو کہ اس طرح جیسے سویلائز انداز میں کام کرتا ہے، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے؟ کسی پاگل کے کہنے سے پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ خود پاگل ہوگا، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا حوالہ دیا کہ 40 سال کا آپ کا یہ اخلاق ہے، تو یہ کوئی پاگل کہہ دیتا نا، با اخلاق آدمی کو کیسے؟ پڑھے لکھے کوئی جاہل کہتے جاہل ہو جائیں گے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے سورج کو کہ اتنا بھی انکار کر لے تو وہ اپنی بے وقوفی کی دلیل دے، تو اس لحاظ سے کانسلیشن ہو گیا۔ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں آپ پر، رسپانسبلٹی، بگ رسپانسبلٹی، پوری دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری، اور وہ بھی خالی پہنچانا نہیں، قائم کرنا، جسٹس قائم کرنا، کیونکہ سب رسول کو بھیجا گیا اسی کے لیے، لیکن نہیں کر پایا تو آپ کر کے دکھائیے۔ لیکن لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، عدل و قسط پہ، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں کو ٹھیک کر کے جانا آپ کو۔ اتنی بڑی رسپانسبلٹی۔ تو آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی 7 آیات ابتدائی، کہ آپ ریڈی ہو گئے، ایڈ فورس میسج ہو گیا، جو کمنٹس وغیرہ تھے وہ بھی آپ سن لیے، یہ سارے چیز آپ دیکھ لیے، آزما لیے کہ کیا کیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کے غور و فکر کرنے والے، اب کھڑے ہو جائیے، غور و فکر کا ٹائم ختم ہوا، 40 سال ہو گیا، میچور ہو گیا، قم اب